بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال کی بات ہے، اب اتنی بھی حال کی نہیں، لیکن کوئی میرا خیال ہے کہ 10-12 سال پہلے فرانس کے ایک سائنسدان نے ایک نیا نظریہ پیش کیا جس سے سائنس کی برادری میں بڑا انقلاب برپا ہوا، بڑی بحث چل پڑی، اور اہل دین کے لیے بھی وہ بحث اہم تھی اور اہم ہے۔ اس سائنسسٹ کا نام غالباً جیکس بینوینسٹ ہے۔ ڈاکٹر بینوینسٹ نے ایک نظریہ پیش کیا تھا، تھیوری آف میموری آف واٹر۔ تھیوری آف میموری آف واٹر کیا ہے؟ اسی لندن میں بڑا ہنگامہ ہوا تھا۔ لندن سے ایک میگزین شائع ہوتا ہے، جرنل شائع ہوتا ہے سائنس کا، جس کا نام ہے نیچر۔ بہت معیاری پرچہ ہے۔ نیچر میں اگر کوئی کسی سائنٹسٹ کا مقالہ چھپ جاتا ہے تو اس کے لیے باعث عزت سمجھا جاتا ہے، اور پیور سائنٹیفک اور پیور ریسرچ پیپرز اس میں چھپتے ہیں۔ پاپولر سائنس کا میٹر اس میں نہیں چھپتا ہے۔ ٹھوس تحقیقی مقالے، نظریہ ساز مقالے۔ نیچر کے ایڈیٹر کے پاس جب جیکس بینوینسٹ نے اپنا پیپر بھیجا جس میں انہوں نے تھیوری آف میموری آف واٹر کو ایکسپلین کیا تھا، تو اس نے ریجیکٹ کر دیا وہ پیپر اور کہا یہ بہت بڑا سائنٹیفک فراڈ ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ فراڈ نہیں تھا، تو ڈاکٹر جیکس بینوینسٹ نے احتجاج کیا، اور پھر سائنس برادری دو حصوں میں بٹ گئی۔ بہت سے لوگ کہنے لگے کہ یہ جیسے گیلیلیو اور دوسرے بڑے سائنسدانوں کے نظریات تھے کہ بعد میں یہ 150 برس بعد ریکگنائز کیے جائیں گے، اس طرح کا نظریہ ہے۔ اور کچھ نے ظاہر ان کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ تھیوری تھی کیا، اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس سے اہل دین کو بھی کنسرن ہونا چاہیے۔ تھیوری یہ تھی کہ اس نے یہ تجربہ کر کے دیکھا کہ واٹر کے مالیکیولز جب کسی ایلیمنٹ سے کہیں پر ریئیکٹ ہوتے ہیں یا ٹچ ہوتے ہیں، کوئی سابقہ پڑتا ہے، تو وہ سابقہ ان مالیکیولز میں دیر تک باقی رہتا ہے۔ یہ مختلف طریقوں سے اس نے تجربات کر کے ثابت کیا۔ اب اس کی سائنٹیفک تفصیل ہے۔ مثال کے طور پہ میں عرض کر دوں، اس نظریے سے گھبرائے اس لیے لوگ کہ چونکہ اس نظریے سے اس میڈیسن کی اس ڈسپلن کو تقویت پہنچ رہی تھی جسے ہومیوپیتھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو ڈائلیوشن کا عمل ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ پھر اوریجنل پارٹیکلز تو شاید ہی رہ جاتے ہوں، اس کو تقویت پہنچ رہی تھی۔ اگر اس سسٹم کو تقویت پہنچتا تو ظاہر ہے کہ یہ جو سرمایہ داروں نے انویسٹمنٹس کر رکھے ہیں انسانوں کی زندگیوں کو سے مذاق کرنے کے لیے، جو آپ حضرات کو دوائیں کھلائی جاتی ہیں، اور ایک دوا کھلائی جاتی ہے کسی ایک مرض کے لیے، اور نتیجے میں 2 4 10 نئے مرض پیدا ہو جاتے ہیں۔ خود ہر دوا جو آتی ہے، آپ اس دوا پہ نظر ڈالیں، اس کے ساتھ جو کاغذ آتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کتنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اور جو بزرگ حضرات ہیں جو دوائیں استعمال کریں، شوگر کی، ہارٹ کی، ان چیزوں کی، بلڈ پریشر کی، وہ جانتے ہیں کہ ایک دوا کے استعمال کے بعد پھر کیا مزید عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بلکہ میرا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ جدید یہ جو دوائیں ہیں، ایک مرض کا علاج کرنے کے لیے اگر انہیں استعمال کیجئے تو یہ شیورٹی تو ہے نہیں کہ اس مرض کا بھی علاج ہو جائے گا، لیکن یہ شیورٹی ضرور ہے کہ 2 4 10 نئے مرض اور پیدا ہو جائیں گے۔ لیکن جو قدیم طرز ہے، جو جڑی بوٹی کے ذریعے سے، غذا کے ذریعے سے علاج کا طریقہ ہے، اس میں یہ شیورٹی ہے کہ جو مرض ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ 2 4 اور مرض جو ہیں بنیادی اگر پیدا ہو رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ہے۔ بہرحال مثال یہ عرض کر رہا تھا کہ اس شخص نے یہ ثابت کیا کہ پانی میں حافظہ پایا جاتا ہے۔ سادہ سی تعبیر یہی تو ہے، میموری آف واٹر۔ ظاہر ہے یہ
عجیب و غریب نظریہ ہے کہ پانی میں حافظہ پایا جاتا ہے. اس سے اہل دین کا کیا واسطہ ہے؟ اہل دین یہ کہتے ہیں کہ مادے میں شعور نہیں پایا جاتا. اگر پانی میں حافظہ تسلیم کر لیا جائے تو حافظہ بغیر شعور کے نہیں ہوتا. تو علم کلام کے متون کو تبدیل کرنا پڑے گا. اور یہ میں نے 10 سال پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں. ہماری جو پرانی علم کلام کی کتابیں ہیں جو اب بھی مدرسوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، ان علم کلام کی کتابوں کو بدلنا ہوگا، متن تبدیل کرنا ہوگا، دلائل تبدیل کرنے ہوں گے. فرسودہ ہو گئے بہت سے دلائل، کل کے کل نہیں لیکن بہت سے دلائل فرسودہ ہو گئے. اس وقت کی معلومات بشری کے مطابق وہ دلیلیں قائم کی گئی تھیں. آج جو بشر کی معلومات ہیں، آج جو انسانی معلومات ہیں، ان کے پیش نظر ہمیں نئی دلیلیں پیش کرنی ہیں.